9 سال آپ کی تربیت میں گزارے جی مدینہ کے اندر. وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دیتے ہوئے، آپ کی اعلیٰ صفات کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ کسی کو برا کہنے کی نہیں تھی. اگر کوئی برے ضرور سے پیش آتا تو حضور علیہ السلام اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں برے ضرور سے نہیں پیش آتے تھے، بلکہ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. اور فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اور خادموں کو، کسی غلام کو، کسی نوکری کو، حتیٰ کہ کسی جانور تک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا. کتنی نرم طبیعت اور کتنی اعلیٰ صفات والے تھے حضور علیہ السلام. یہ سیرت کے میں سے، سیرت کے باب میں سے صرف ایک بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی حلیم الطبع تھے، آپ نرم طبیعت والے تھے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے جوانی تک رہے اور آخر عمر تک رہے، تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہایت ہی سخی اور نہایت ہی حلیم الطبع تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی بات ناگوار گزرتی تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر فوراً اپنا رد عمل نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جائے گا. صحابہ کرام جو آپ کے واقف کار تھے وہ سمجھ جاتے کہ حضور علیہ السلام کی یہ بات ناگوار گزری ہے. اور حضور علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے حضور علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ خاموش ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ اعلیٰ صفات تھی حضور اعظم کے اور یہ اعلیٰ اخلاق تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے کچھ صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ یا ام المؤمنین، حضور علیہ السلام کے اخلاق اور عادات کے بارے میں کچھ بتائیں. تو فرمانے لگی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ قرآن. قرآن سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اظہار ہے. قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ سے حضور علیہ السلام کی اخلاق جو ہے نا وہ نمایاں ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اتنے عظیم المرتبہ نبی ہمیں جو ہے نا عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے. نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور شکر، غم اور اسی طریقے سے صبر اور باقی جتنے بھی یعنی چیزیں ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، وہ سب ہم تک پہنچائیں. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ یہ پہنچا دی اور آپ کے عمل میں نہ ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چیزیں عمل میں تھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک بھی پہنچا دی. یہ ہے آپ کی سیرت. اور باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بھی بڑی بڑی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے نام پیدا کیے، ان کی سوانح عمری کو دیکھیں، ان کی سیرتوں کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور ان کی سیرت میں یہ نمایاں فرق ہے کہ ان کی سیرت میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عمل نہیں نظر آتا کہ جو کہا وہی جو ہے نا عمل میں بھی ہو 100%. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بعینہ میں معانا آپ کے عمل میں ہوتا ہے، بعینہ میں معانا آپ کے عمل میں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک صفات کو دیکھ کر صحابہ کرام، صحابیات وہ حضور علیہ السلام کے اوپر جان نچھاور کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آداب کو اپنانے والے، ایک ایک آداب کو اپنانے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے لگے تو وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے. تو دیکھنے والے نے کہا کہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کبھی ایسا نہیں دیکھے ان کو، آپ وضو کرتے ہوئے کوئی بات سامنے ہے بھی نہیں ہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے درمیان اسی طریقے سے مسکرائے تھے، تو میں نے آپ کی اس مسکرانے والی سنت کو زندہ کر دیا. ایسی اتنی یہ حالانکہ ایک ہمارے دیکھیں، ہم اپنے دیکھیں نا، ہمارے بھی تو بزرگوں کے ساتھ اچھے جو ہے نا ان کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، بڑی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی کسی کی اس طرح کی نقل کرتا ہے؟ لیکن صحابہ تو اتنی نقل کیا کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر جو ہے پینے لگے. تو
دیکھنے والے نے صحابہ کرام نے باقیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے آج ایک عجیب عمل کیا کہ کھڑے ہو کر پانی پیا. تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو زندہ کیا, اس مبارک سنت کے اوپر عمل کیا. ایسے عمل کرنے والے تھے. حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین ہے, وہ جو ہے ان کے والد میں فوت ہوئے ابو سفیان, تو انہوں نے جو ہے نا 3 دن سوگ کیا, 3 دن سوگ کیا, اور 3 دنوں کے بعد جو ہے نا وہ صاف کپڑے منگوائے اور خوشبو منگوائی اور وہ استعمال کی. اور اس کے بعد فرمانے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, اس کا مفہوم ہے روایت کا, کہ 3 دنوں سے زیادہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے. تو میں نے حالانکہ ان کے والد بہت ہوئے تھے, والد کتنا زیادہ کام ہوتا ہے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سوگ کے خط کو ختم کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کی اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے یہ عمل کیا. تو صحابہ اکرام تو میرے دوستوں بزرگوں اس طریقے سے عمل کرنے والے تھے, اور ایک ایک ادا کے اوپر عمل کرتے تھے, ایک ایک ادا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تھا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں, اس زمانے کے اندر جو ہے نا کوئی اسباب نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے کوئی اسباب نہیں ہے جی, اور عرب کی جو ہے نا وہ اتنی تپتی ہوئی زمین اور عرب کی گرمی, اور اس کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بلایا تو سارے اس وقت جتنے بھی ایمان والے تھے وہ سارے بدر میں حاضر ہو گئے جی, اور کئی ایسے تھے جن کے پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں تھیں جی, اور پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, صرف ڈنڈے پکڑے ہوئے, لاٹھیاں ہیں, اور بعض ایسے تھے جن کے پاس لاٹھیاں بھی نہیں تھیں, لیکن اس قسم کرسی کی حالت میں پیچھے نہیں ہٹے. حضور کی اطاعت میں اس سخت موسم کے اندر بھی صحابہ اکرام بدر کے اندر حاضر ہوئے جو اپنی جانوں کو پیش کیا. اور اس کے بعد اب جب احد میں یعنی ضرورت پیش آئی تو احد میں بھی سارے صحابہ اکرام جو ہے پیش ہو گئے. پھر غزوہ خندق کے موقع پر, تبوک کے موقع پر تو اتنا زیادہ وہ سخت موسم تھا کہ اس میں دور کا سفر تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھیں, اور اس حالت میں فصلوں کو چھوڑ کر جی کون نکل سکتا ہے, گھر کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن صحابہ اکرام نے حضور کے ارشاد کے اوپر, حضور کے اشارے پر اپنے سب کچھ کو چھوڑ دیا جی, اور پھر یہ نہیں کہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اپنے مالوں کو حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا. حضرت عثمان غنی نے یعنی 600 اونٹ جو ہے وہ بقائے ساز و سامان کے اللہ کے رسول کے خدمت میں پیش کر دی, اور کئی ہزار اشرفیاں پیش کر دی. تو صحابہ اکرام نے حضور کی سیرت کے اوپر ایسے عمل کیا, ایسے حضور کے ارشادات کے اوپر عمل کیا. میرے دوستوں بزرگوں, آج ہم دیکھیں نبی علیہ السلام